کسی کے طنز و تانوں سے پریشان ہیں. دوسروں کی زبان بندی ہو جائے. تلوار کا زخم تو بھر سکتا ہے لیکن زبان کا زخم. کسی کے تلخ جملوں کی وجہ سے پریشان ہیں. ساس بہو کے مسئلے مسائل ہوں. آپ اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین. آج کا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے صرف 2 لائنیں آپ موضوع سمجھ جائیں گے. کہتے ہیں کہ تلوار کا زخم تو بھر سکتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں بھر سکتا. زبان بندی، زبان کا تانا، زبان کا طنز یا تیز تیز زبان کا چلنا، تو ترار کرنا یا تلخ زبان ہونا، یہ ہر بندے کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ پیش آنے والا ایک ایسا فینومینا ہے جس سے انسان پناہ چاہتا ہے. کسی کی زبان بندی کیسے کی جائے، اس کی زبان میں تاثیر کیسے پیدا کی جائے، یا جو لوگ آپ کے خلاف زبان چلاتے ہیں ان کو کیسے روکا جائے، یہ یقیناً وظیفے سے ہی ہو سکتا ہے. کیوں شاہ صاحب؟ بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا، اور بالکل آپ نے بجا فرمایا. بڑی اچھی بات سے آپ نے آغاز کیا کہ الفاظ کی جو دھار ہے نا زبان کی، یہ انسان کو اس طرح سے زخمی کرتا ہے کہ انسان روحانی طور پہ زخمی ہو جاتا ہے. کہ انسان کا اگر وجود زخمی ہو، جسم زخمی ہو تو انسان ڈاکٹر پہ جائے، لیکن اگر اس کی روح زخمی ہو جائے، اس کے اعصاب زخمی ہو جائے، تو پھر حل ایک ہی ہوتا ہے کہ پروردگار سے رجوع کیا جائے، اس سے سکون طلب کیا جائے. آج کا وظیفہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کسی کے تلخ جملوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جو کسی کے حسد کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کے بغض کی وجہ سے پریشان ہے، کہ کوئی آپ کی بیک بائٹنگ کرتا ہے، آپ کو آگے نہیں نکلنے دے رہا، چاہے دفتر کے معاملات ہوں، گھر کے اندر ساس بہو کے مسئلے مسائل ہوں، بھائیوں کے درمیان اگر کوئی پرابلم چل رہی ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا شخص چپ ہو جائے، آپ کے بارے میں برا نہ سوچے، نہ برا کہے، اور خاص طور پہ آپ خود بھی اپنی زبان بندی کر سکیں. کہ کئی دفعہ میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ فلاں شخص میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے. میں ان کو ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ بیٹا آپ اپنے آپ کو بھی چیک کرو کہ آپ بھی دوسرے کے لیے ٹھیک ہو یا نہیں ہو، کہیں آپ کا مس میچ تو نہیں ہے. تو آج کا جو وظیفہ ہے یہ ایک عمل بھی ہے. اس کے لیے کرنا یہ ہے آپ کو کہ ہر ماہ کی چاند کی جو 21 تاریخ آتی ہے، ابھی جیسے ماہ مبارک چل رہا ہے، اس میں 21واں جو رمضان ہوگا، اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس سے چند دن پہلے آپ پہ کام کریں کہ آپ کے گھر کے نزدیک کوئی درگاہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایسی عبادت کی جگہ ہے، کوئی مسجد ہے، وہاں پہ کوئی بھی ان کا جو لنگر ہے، کھانے کی کوئی چیز ہے، اس کے چند ٹکڑے، چاہے روٹی کے دانے لے آئیں، چاول کے دانے لے آئیں، کوئی بھی چیز آپ اپنے گھر لے آئیں، اور اس کو آپ نے 21 تاریخ کو، چاند کی 21 تاریخ کو صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے زردہ بنا لیں یا کوئی بھی میٹھی چیز بنا لیں. اگر پیلی کوئی چیز بنتی ہے جیسے سوجی کا حلوہ بنا لیں، وہ بھی بڑا بیسٹ ہے. اس کے اندر اس کو پیس کر تھوڑی سی چیزوں کو اس کے اندر آپ نے مکس کر دینا ہے. اور اگر آپ کے پاس گھر میں آب زمزم موجود ہے، اس کے صرف 7 قطرے، آب زمزم کے 7 قطرے اس کے اندر آپ ڈالیں، اور اس کو بنانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر 7 دفعہ سورہ فیل پڑھنی ہے. اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ سورہ فیل پڑھیں. پڑھنے کے بعد اس کا ثواب ہدیہ کریں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اور اپنے جائز مقصد کے لیے کسی کی خاموشی زبان میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے، اور اپنے لیے بھی کہ آپ کی بھی زبان میں تاثیر پیدا ہو جائے، آپ نے دعا کر کے اس کے اوپر دم کر لیں، اور اس کے 3 حصے کر لیں. ایک حصہ حشرات الارض کا ہوگا، یعنی جو جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، پرندے ہیں، ان کو آپ ڈالیں گے. ایک حصہ جو ہے آپ نے لوگوں کو کھلانا ہے، کسی کو دے دیں، کسی مسکین کو، کسی کو بانٹ دیں. اور ایک جو تیسرا آخری حصہ ہے وہ آپ نے خود اپنے لیے رکھنا ہے، اور خود آپ نے اس کو کھانا ہے. اور چونکہ ابھی تو رمضان چل رہا ہے، آپ افطار میں اس کو کھا لیجئے گا. تو اس کو کھانے کے بعد ہوگا یہ کہ آپ کا جو اسپرچل اورا ہے وہ اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ کوئی بھی شخص اگر آپ کو کچھ کہنا چاہے گا تو وہ رک جائے گا، یا آپ اگر کسی کے منفی خیالات کے اندر مبتلا ہیں تو آپ بھی رک جائیں گے. یا اگر آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیا جا رہا، آپ کی صلاحیت نہیں نکھر کے آگے آ رہی، اور آپ اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، تو آپ کو آگے بڑھنے کے مواقع جو ہیں مل جائیں گے. اور یہ صرف اور صرف چاند کی 21 تاریخ کو ہوتا ہے یہ عمل، اور صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد. اگر میٹھا آپ نے بنانا ہے وہ پہلے سے بنا کے رکھ لیں، لیکن اس کے اندر وہ جو درگاہ کا یا کسی مسجد کا
یا کسی عبادت گاہ کا وہ جو کھانے کا حصہ ہے وہ لازمی ہو، اور اگر آب زمزم نہیں ہے تو آپ کے پاس اگر بارش کا پانی مل جائے، بارش کا پانی اگر تھوڑا سا مل جائے، اس کے بھی 7 قطرے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ عام پینے والا پانی آپ نے اس میں نہیں ڈالنا۔ ابھی ویسے بھی برسات کا موسم چل رہا ہے، ابھی پھر سے شروع ہو جائے گا، تو وہ مل بھی جاتا ہے آپ کو بازار سے نا، یہ جو پنساری کی دکانیں، حکیم کی دکانوں سے بارش کا پانی آپ کو مل بھی جاتا ہے، وہاں سے لے بھی سکتے ہیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ اس عمل کو کر لینے کے بعد، اور اس کو اچھی نیت سے کریں کہ جدھر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ دوسروں کی زبان بندی ہو جائے، آپ اپنے لیے بھی دعا کریں کہ پروردگار ہمیں بھی حوصلہ دے کہ ہم دوسروں کی باتوں کو سمجھ سکیں، برداشت کر سکیں، یعنی آپ کے اندر برداشت بھی پیدا ہو جائے۔ اور بہت سارے لوگوں کو یہ میں نے کروایا ہے، اللہ پاک نے ان کو ایسا شاندار کر دیا کہ بڑی اچھی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانی کرے۔ بہت خوب۔ تو آج زنجانی صاحب نے وہ لوگ جو کسی کی زبان درازی سے، کسی کی بیک بائٹنگ سے، یا کسی کے طنز و طعنوں سے پریشان ہیں، کسی کی زبان بندی کرنا چاہتے ہیں، زبان بندی سے مراد یہ ہے کہ اپنے بارے میں ایسا نہیں سننا چاہتے، اس کی زبان میں تاثیر چاہتے ہیں، تو یہ بتایا ہوا وظیفہ ضرور کریں۔ لیکن اگر آپ اپنے دائیں بائیں یہ وظیفہ ہوتا ہوا دیکھ لیں تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی آپ کے لیے وظیفہ کر رہا ہے۔